الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے مجھ سے قبل ختم نبوت کے عنوان پہ تفصیل کے ساتھ بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ خواہش میری بھی آج یہ تھی کہ میں اس عنوان پہ کھل کے مفصل بات کرتا، اور نہ کرنے کی وجہ آپ نے آرام کرنا ہے، اور میں نے اگلے جلسے پر 6 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچنا ہے۔ 6 گھنٹے نام لینا آسان ہے، سفر بڑا مشکل ہے، اور میں صبح کراچی میں 2 بیان کر کے پھر یہاں پہنچوں، کیونکہ میرا سفر اور رخ کا تھا، تو مولانا کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنا سفر تبدیل کیا۔ اب کراچی سے یہاں سے پھر آگے 6 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد کل میری 2 کانفرنسیں خیبر پختونخوا میں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بر وقت گفتگو کریں اور مدلل کریں اور تفصیل کے ساتھ کریں۔ آپ جاگنا چاہیں بھی تو آپ کے بس میں نہیں، دلائل کو دماغ سے کنٹرول کرنا چاہیں بھی تو بھی آپ کے بس میں نہیں۔ ایک حد ہوتی ہے دماغ کی مشینری کے کام کرنے کی، اور میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں اتنی بات کروں جتنی بات سامع کنٹرول کر سکے اور ضبط کر سکے، اور بلا وجہ میں ضرورت سے زیادہ اپنا سامعین پر خود کو مسلط نہیں کرتا۔ میں اس عنوان پہ مختصر بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے ختم نبوت کے عنوان پر ایک خاص دلیل پیش کرنے کے لیے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے اس دور میں آخری مدعی نبوت وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس پر دلائل کے ساتھ علماء نے رد فرمایا ہے۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ کے سامنے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا شخص ملے تو آپ اس سے ایک سوال یہ کریں کہ جس شخص کو تم نے نبی سمجھا ہے، جس شخص کو تم نے نبی مانا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، جس شخص کو تم نبی سمجھتے ہو
اس نبی کی وحی کی زبان کیا ہے؟ نمبر 3، جس شخص کو تم نبی سمجھتے ہو اس نبی کا کلمہ کیا ہے؟ یہ سوال تو مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اور نمبر 3، اس نبی کا کلمہ کیا ہے؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، اس کا نام کیا ہے، تو ان کا جواب ہوگا غلام احمد۔ آپ انہیں یہ کہنا اس کا نام غلام احمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ نبی ہوتا تو اس کا نام غلام احمد نہ ہوتا۔ اس کا نام غلام احمد دلیل ہے اس کے نبی نہ ہونے کی۔ بالکل اسی طرح میں بھی چند دن قبل ملیشیا کے سفر میں تھا، تو وہاں بعض علماء نے مجھے کہا ایک شخص نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا، تو اس پر کچھ گفتگو آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس پر 1 منٹ کی گفتگو چاہیے، 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں چاہیے۔ وہ مجھے کہتے ہیں 1 منٹ کی گفتگو کیسے؟ میں نے کہا کسی شخص کا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی ہوگا وہ جو دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے تو مہدی ہے۔ کسی شخص کا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے، کیونکہ جو علامات حضرت مہدی کی حدیث میں ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ تم مہدی ہو، وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو دعوی مہدویت یہ دلیل ہے نفی مہدویت پہ۔ میں نے کہا اس پر تو 1 گھنٹہ نہیں چاہیے، 1 منٹ ہی کافی ہے۔ اس پر بحمداللہ علماء بہت محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا آپ اس بات کو آگے پھیلائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ بات سمجھانا ضروری ہے۔ یا لاہور جوہر ٹاؤن میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا، اور اس بیان کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا شوق سے پوچھیں۔ مجھے وہ کہنے لگے کیا حدیث پاک قرآن کریم کے بعد حجت کا درجہ رکھتی ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک حجت کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح قرآن دلیل شرعی ہے، حدیث پاک دلیل شرعی ہے۔ مجھے کہتے ہیں حدیث دلیل شرعی اور حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن۔ اللہ کے نبی نے خود قرآن کے علاوہ احادیث کو لکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر یہ حدیث حجت ہوتی اللہ کے نبی لکھنے سے منع کبھی نہ کرتے، بلکہ لکھنے کا حکم دیتے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے پڑھا ہے، توجہ ادھر رکھیں، میں نے کہا یہ جو آپ نے پڑھا ہے لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، یہ قرآن کریم کی کس سورت کی آیت ہے؟ مجھے کہتے ہیں سورت کی آیت تو نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے۔ تو میں نے کہا حدیث تو حجت ہی نہیں ہے، اس کو دلیل میں آپ پیش کریں گے کیسے؟ یا تو آپ کو حدیث کو حجت مانیں پھر حدیث پیش کریں، تو جب حدیث کو حجت نہیں مانیں گے تو پھر دلیل میں حدیث کیش پیش کریں گے؟ حدیث حجت نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ میں نے کہا آپ خود کو سمجھدار کہتے ہیں، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، میں سرگودے کے دیہات کا رہنے والا ہوں، لیکن اتنی موٹی سی بات تو میں بھی سمجھتا ہوں، مجھے تعجب ہے آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس پر لمبی گفتگو کی حاجت نہیں ہوتی، بڑی جلدی آدمی اس میں قائل ہوتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جس شخص کو آپ نے نبی مانا اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں گے غلام احمد۔ آپ کہیں اس کا نام غلام احمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کیوں نہیں ہے؟ انہیں کہنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ بنتی ہے، ان نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نبی کا نام 2 لفظوں سے بنے۔ نبی جو بھی ہے اس کا نام ایک لفظ سے بنا ہے۔ جب لفظ ایک ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں،
جب لفظ دو ہوں اور ایک بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ غلام احمد مرکب ہے، احمد یہ مفرد ہے۔ نبی جتنے آئے ان کے نام مفرد تھے، ایسا نبی کوئی نہیں آیا جس کا نام مرکب ہو۔ اس کا نام دو لفظوں سے بن کے مرکب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت شاہ صاحب خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، خانقاہ کے صوفی بھی تھے، میدان کے مجاہد بھی تھے اور جیل کے اسیر بھی تھے۔ حضرت شاہ جی سے پوچھا کہ شاہ جی آپ کی زندگی کیسے گزری؟ فرمایا کچھ جیل میں اور کچھ ریل میں، کچھ جیل میں اور کچھ۔ اب میرا ایک جملہ سمجھنا، مجھے بعض باتوں پر تعجب ہوتا ہے جو میں سمجھتا نہیں ہوں، تو میں باتیں عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے سمجھائیں۔ مجھے اپنی قوم کے پہ تعجب یہ ہے کہ جب اکابر کو پیش کرے تو کہتے ہیں شاہ جی کو دیکھو کچھ زندگی جیل میں، کچھ زندگی ریل میں۔ حضرت مدنی کو دیکھو کتنی زندگی جیل میں۔ حضرت شیخ الہند کو دیکھو کتنی زندگی جیل میں۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھو کتنی زندگی جیل میں۔ توجہ رکھنا، ہمارے اکابر کون تھے؟ کبھی جیل ہے اور کبھی ریل ہے، اور اب ہم نے ماننا کس کو ہے؟ جہاں جیل نہیں ہے صرف ریل ہے۔ نہیں سمجھے؟ اکابر کون ہے؟ کبھی جیل ہے اور کبھی، اور ماننا کن کو ہے؟ بولو، جہاں صرف ریل ہے۔ تو بھئی اکابر کے نقش قدم تو یہ ہوئے نا، کبھی ریل اور کبھی جیل۔ تو میں نے کہا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی جیل ہے کبھی ریل ہے۔ نہ تجھے نہیں مانیں گے، مانیں گے ان کو جہاں صرف ریل ہے۔ ہماری قوم اتنی عجیب ہے۔ کل ایک کراچی اب میرا تربیتی کنونشن میں بیان تھا، میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے، آج بلکہ صبح جامعہ حمادیہ کراچی کی بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی، جب کام کرتا ہوا شخص جیل میں جائے، کہتے ہیں اس کو حالات کا ادراک نہیں ہے، یہ سمجھتا نہیں کام کیسے ہے، جیل سے باہر ہوتا تو کتنا کام کرتا، اور اگر 2-4 سال نہیں 2-4 مہینے نہ جائے تو کہتا ہے لگتا ہے بک گیا ہے، جیل میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو یہ بندہ ٹھیک نہیں، جیل میں نہیں جاتا، چلے جائیں تو ٹھیک نہیں، نہ جائیں تو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا جیل کے دروازے پر بیٹھے رہے کہ ہمارے لیے آپ کی طرف سے کیا حکم نامہ وصول ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کام کرو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، ان کو ایک قادیانی کہنے لگا کہ شاہ جی جس کو ہم نبی مانتے ہیں ان کی بشارت قرآن کریم میں ہے۔ شاہ جی نے پوچھا کون سی آیت میں؟ کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے میرے بعد جو رسول آئے گا وہ احمد ہوگا۔ تو دیکھو ہمارے نبی احمد ہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے یہ احمد نہیں ہے، یہ تمہارا نبی تو غلام احمد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی یہ غلامی کرتے کرتے احمد بنا ہے، غلام احمد نہیں یہ احمد ہے۔ غلام احمد تو اس لیے یہ احمد بنا لیکن غلامی کرتے بنا ہے، اصل میں احمد ہے۔ شاہ جی نے فرمایا اگر اس بشارت کا مصداق تمہارا نبی ہے اور اصل احمد اور غلام ویسے ہے تو پھر یہ بالکل نبی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ تاج نبوت میں رکھوں، اگر میں کسی کے سر پہ تاج نبوت نہ رکھوں وہ نبی بن نہیں سکتا۔ ہمیشہ تاج نبوت میں نے رکھا، نبی تب بنا ہے، میں نے اس کو نبوت نہیں دی، یہ نبی کیسے بن گیا ہے؟ ان کے شاہ جی نبوت آپ دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں دیتا ہوں۔ تاج نبوت سروں پہ آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ ہی نبی بناتا ہے۔ کہا جی آپ تو اللہ نہیں ہیں۔ فرمایا پھر میں کیا ہوں؟ اس نے کہا تم تو عطا اللہ ہو۔ فرمایا عطا تو ایسے ہی ہے، اصل میں تو میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں شاہ جی اصل میں ہی عطا ہے۔ فرمایا اگر میں اصل میں ہی عطا ہوں تو وہ اصل میں ہی غلام احمد ہے۔ اگر غلام کاٹنے سے احمد بنتا ہے تو میں عطا کاٹنے سے اللہ بنتا ہوں، اگر عطا کاٹو تو میں اللہ نہیں بنتا تو پھر غلام کاٹو تو وہ بھی احمد نہیں بنتا۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب بہت حاضر دماغ آدمی تھے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نبر اللہ مرقدہ سے ایک شخص نے پوچھا
کہ شاہ جی مذاق کیا، شاہ جی ہمیں ایسا روزہ بتاؤ کہ آدمی کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے اور روزہ نہ ٹوٹے۔ شاہ جی نے فرمایا بالکل ایسا روزہ ہے، آدمی کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے، روزہ تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تم صبح روزہ رکھ لو اور ایک بندے سے کہو تمہارے سر پہ جوتے مارے، اور جب غصہ آئے تو اس کو پی جاؤ، کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو، روزہ تمہارا پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نبر اللہ مرقدہ، کسی نے پوچھا کہ شاہ جی میں حقے کا بہت شوقین ہوں اور قرآن کریم میں ہے جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو اگر میری خواہش ہو تو مجھے جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ شاہ جی نے فرمایا بالکل ملے گا، لیکن اس میں آگ ڈالنے کے لیے وہ تمہیں جہنم پہ جانا پڑے گا، مل جائے گا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ یوں بندے کو ظرافت کے ساتھ قائل فرمایا کرتے تھے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری شیراں والا باغ آتے، لاہوری کے یہاں تشریف لے جاتے اور لطیفے سنا کے لاہوری کو خوش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے شیخ ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں تو میں لطائف سنا کے شیخ کو خوش رکھتا ہوں کہ اپنے شیخ کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ہماری مخلوق تو ایسی ہے دو لطیفے سنا دیں تو یہ کہیں کہ میں بڑی عقیدت سے آیا تھا، وہ کہنا بیعت دل نہیں کرتا، میں سنے ایسی ذکر کرتے رہتے لطیفے سنا کے۔ کراچی میں ہمارے شیخ حکیم اختر نور اللہ مرقدہ، میں اس بات کا گواہ ہوں چشمدید، حد کی آخری عمر میں کبھی 1 گھنٹہ بیان نہیں ہوتا، صرف لطیفوں کی مجلس سجتی، شیخ بیٹھ جاتے اور فرماتے آئی لطیفے سناؤ، صرف لطائف چلتے۔ تو میں نے اپنے شیخ کی مجلس میں یہ منظر دیکھا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 سوال ان سے پوچھیں جس کو تم نبی مانتے ہو نام کیا ہے؟ نمبر 2 جس کو تم نبی مانتے ہو اس شخص کی وحی کی زبان کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس شخص کی وحی کی زبان کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ جب بھی کسی شخص کو نبوت اور رسالت دیتے ہیں اس کی وحی کی جو زبان ہے وہی ہوگی جو اس کی قوم کی زبان ہے۔ 2 لفظوں میں فرق سمجھنا، ایک لفظ امت ہے اور ایک لفظ قوم ہے۔ امت کا معنی الگ ہے، قوم کا معنی الگ ہے۔ پیغمبر جس قوم میں نبی بن کر آئے وہ صرف قوم نبی کی امت نہیں ہوتی، پہلے نبیوں کا معاملہ جدا ہے، ان نبیوں کی خاص قوم امت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے پیغمبر کی امت صرف ایک قوم نہیں ہے بلکہ ساری قومیں ہیں۔ امت کی زبان ایک نہیں ہوتی، قوم کی زبان کبھی ایک ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم جب بھی کسی کو نبوت دیتے ہیں اس کی وحی کی زبان وہی ہوتی ہے جو اس کی قوم کی زبان ہو۔ اب آپ ان سے پوچھ لیجئے مرزا غلام احمد قادیانی جسے تم نبی مانتے ہو، کیمرہ ادھر لگاؤ، کیمرہ ادھر لگاؤ آپ، میں منع اس لیے کرتا ہوں بس اوقات سمجھاتا ہوں کہ میں ویڈیو کو حرام سمجھتا ہوں، میں تصویر کو جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہوں۔ گنجائش نکالتا ہوں صرف بیان کے لیے، بیان کے علاوہ مجموعے کی تصویر میں چونکہ حرام سمجھتا ہوں اس لیے میں کہتا رہتا ہوں۔ مجھے کئی سارے کہتے ہیں ہم تصویر کھنچوا لیں، میں نے کہا بھی میں تو حرام سمجھتا ہوں، کھنچواتے آپ کی مرضی، نہ کھنچوائیں آپ کی مرضی، میرا فتویٰ حلال ہونے کے لیے، فتویٰ تو میرا ہے ہی نہیں۔ میں پہلے مولانا فرما رہے تھے میں ان اکابر کے ساتھ جو تصویر کو حرام کہتے ہیں حلال میں نہیں کہتا، ضرورت ہے اور ضرورت ہمیشہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش ہم نہیں دے سکتے۔ اپنی آخرت اپنی قبر کیوں تباہ کریں غلط مسئلہ بتا کر؟ تو آپ ان سے پوچھیں کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، توجہ، اس نبی کی وحی کی زبان کیا ہے؟ یہ ہم نے سوال کیوں کیا ہے؟ جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ جھوٹی وحی جس کو وحی وہ کہتا ہے وہ ایک زبان میں نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس پہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے وہ کم از کم 7 زبانوں میں بلتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی اور وحی کی زبان عربی ہے، کبھی کہتے ہیں وحی آئی اور زبان انگلش ہے، کبھی کہتے ہیں وحی آئی اور زبان اردو ہے، کبھی کہتے ہیں وحی آئی اور زبان پنجابی ہے، کبھی کہتے ہیں وحی آئی اور زبان سنسکرت ہے، کبھی کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی اور زبان فلاں ہے۔ تو مرزا قادیانی پر وہ کہتے ہیں وحی آتی ہے اور جو وحی وہ بتاتا ہے وہ ایک زبان میں نہیں ہے،
وہ کئی زبانوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نبی کی جو قوم ہوتی ہے ہم اسی قوم کی زبان میں نبی کی وحی اتارا کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر عربی تھے، ہمارے پیغمبر کی قوم عرب ہے، ہمارے نبی پہ جو وحی آئی ہے جو ہمیشہ عربی زبان کے اندر آئی ہے، ان سے پوچھا جائے تو ہمارے مرزا صاحب کی قوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب کی قوم یہ ہے کہ یہ مرزا ہیں۔ ان سے پوچھو یہ مرزا عرب ہے، یہ مرزا سنسکرتی ہے، مرزے پنجابی ہیں، مرزے کس زبان کے ہیں؟ اب ان قوم کی وہ خاص زبان تو ہوگی نا، تو مرزائیوں کی جو مرزا زبان کی قوم ہے اگر اس زبان میں وحی آئے تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس شخص کی زبان ایک زبان میں وحی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میری وحی کی 7 زبانیں ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ مرزے کی 7 قومیں ہیں، ہر قوم کے اندر ایک زبان ہے اور ہر زبان پر اس پر وحی آئی ہے۔ تو جس آدمی کی قوم ایک نہ ہو، اس آدمی کی قومیں کئی ہوں، اس بندے کو حلال زادہ کبھی نہیں کہتے۔ حلال زادہ ہونے کے لیے ایک قوم ہونا شرط ہے، اور جس کی کئی قومیں ہوں وہ کبھی حلال زادہ نہیں ہوتا۔ اس کو کیا کہنا ہے یہ فیصلہ آپ کرو۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ نبی ہو تو وحی کی زبان ایک ہو، اس لیے کہ وہی قوم کی زبان میں ہوتی ہے۔ اور اگر دعویٰ 7 زبانوں کا ہے اور پھر دعویٰ نبوت بھی ہے، اس کا معنی قومیں بھی 7 ہیں اور 7 زمانوں میں نبی ہیں، تو 7 قومیں رکھنے والا یہ حلال زادہ نہیں ہوتا، اس کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ اور نبوت بھی ہو اور خدا نخواستہ ایسی چیزیں بھی ہوں، یہ انسانی فطرت عقل سلیم کے خلاف ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ ان سے پوچھیں کہ جس کو تم نبی مانتے ہو تمہارے نبی کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اس کی وحی کی کئی زبانوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ نبی ہوتا تو وحی کی زبانیں 7 نہ ہوتی بلکہ وحی کی زبان ایک ہوتی۔ نمبر 3 آپ ان سے پوچھئے کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس تمہارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ پیش کبھی نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ یہ کبھی نہیں کہتے، ہمیشہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہیں کو یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو نبی کا کلمہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم نبی ہیں تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کلمہ ہے۔ حضرت نوح نبی ہے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ کلمہ ہے۔ ابراہیم نبی ہیں، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت داؤد نبی ہیں، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ حضرت یوسف نبی ہیں تو لا الہ، حضرت یونس نبی ہیں، لا الہ الا اللہ، یونس نجی اللہ یہ ان کا کلمہ ہے۔ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، اگر یہ نبی ہے تو اس کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا یہ کلمہ ان کا تو نہیں ہے، یہ کلمہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم یہ مرزا کا کلمہ مانتے ہو تو بتو حضرت محمد کا کلمہ کون سا تھا؟ کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جسے نبی تم نے مانا ہے اس کا کلمہ کیا ہے؟ یعنی ایسا نبی جس کا اپنا کلمہ ہی کوئی نہیں، اس کو اپنی نبوت بتانے کے لیے کلمہ بھی کسی نبی سے چوری کرنا پڑا۔ آدمی جیب چوری کرے اس کو شریف انسان کوئی نہیں کہتا، کسی گھر میں چوری کرے شریف انسان کوئی نہیں کہتا، اور جو نبی بننے کے لیے کلمہ چور ہو اس کو نبی کون مانے گا؟ آپ نے جیب کترے تو سنے ہوں گے، آپ نے چور سنے ہوں گے، کلمہ چور بھی کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو مرزائیوں کا نبی کلمہ چور ہے، کلمہ چور۔ بھئی چور تو چوری ہوتا ہے، اور جو ایمان چوری کرے اس سے بڑا دنیا میں بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا آپ ان سے 3 سوال کریں۔ نمبر 1 جس کا تم نے کلمہ پڑھا اس کا نام کیا ہے؟ نمبر 2 جس کا کلمہ پڑھا اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ نمبر 3 جس کا آپ نے کلمہ پڑھا اس شخص کا کلمہ کیا ہے؟ اور آخر میں ایک سوال عرض کرنے لگا، اس کو اچھی طرح سمجھا اور آگے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ان سے پوچھو کہ جس کو تم نبی مانتے ہو یہ بندہ فوت کہاں پہ ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ فوت بیت الخلاء میں ہوا ہے۔
یہ بندہ فوت بیت الخلاء میں ہوا ہے، یہ بات کے اندر مرا ہے، یہ پیشاب کی جگہ پہ مرا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل الزام ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بیت الخلاء میں نہیں مرا۔ بات توجہ سمجھنا، یہ بیت الخلاء میں نہیں مرا۔ ہم نے کہا یہ بیت الخلاء میں مرا ہے، یہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں نہیں مرا۔ بھئی ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب مسئلہ یہ چلا حضور پاک کو دفن کہاں کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امی عائشہ کے کمرے میں دفن کیا جائے، حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے۔ صدیق اس پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں پہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پہ پیغمبر کو دفن کیا جاتا ہے۔ بھی ہمارا آپ سے سوال یہ ہے مرزا قادیانی فوت کہاں ہوا؟ ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں فوت ہوا، توجہ رکھنا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارا سوال یہ ہے اگر آپ اس کو بیت الخلاء میں دفن کرتے ہیں تب بھی نبی نہیں ہے، اگر اس کو بیت الخلاء میں دفن نہیں کرتے تب بھی نبی نہیں ہے۔ ہم نے دعویٰ نہیں کیا اور زبانی نہیں کیا، مرزائیت کی کتب میں ہے یہ کہاں مرا تھا اور کیسے مرا تھا۔ آپ اس کو بیت الخلاء میں دفن کرو، نبی تب بھی نہیں ہے۔ کسی اور جگہ دفن کرو، نبی تب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ اگر بیت الخلاء میں دفن کرو یہ نبی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی سے بندہ پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، پھر وہیں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بیت الخلاء میں مرا اور تم نے نبی سمجھ کر وہاں دفن کر دیا تو یہ جنت کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹٹی خانہ ہے۔ نبی پاک جگہ سے بنتا ہے، ناپاک جگہ سے نہیں بنتا۔ اور بیت الخلاء میں مرا تم نے باہر دفن کر دیا، یہ نبی تب بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی جہاں مرتا ہے دفن وہی ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں دفن کرو، نبی تب بھی نہیں ہے، بیت الخلاء سے باہر دفن کرو، نبی تب بھی نہیں۔ آپ اس کی دفن کی کوئی بھی جگہ منتخب کریں تو یہ بندہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے یہ باتیں ان سے پوچھیں۔ اور میں ایک بات اہم کہنے لگا ہوں، یہ گزشتہ کل ایک بندے نے تفصیل کے ساتھ ملیشیا سے مجھ سے کچھ مسائل پہ بات کی، ان میں ایک مسئلہ یہ تھا، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا مولانا آپ لوگ دو قسم کی باتیں کرتے ہیں، نمبر ایک آپ لوگوں کے بیان سنو تو آپ اپنے امام کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ تم یہ فتویٰ پیش کرتے ہو لہذا ان سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اور ادھر تم خود ان سے دلیلیں مانگتے ہو۔ اگر مرزا نبی ہے تو یہ دلیل دو، نبی ہے تو یہ دلیل دو، نبی ہے تو یہ دلیل دو۔ تمہاری کون سی بات مانے؟ تمہارے امام کی بات مانے یا تمہاری بات مانے؟ امام کہتے ہیں مدعی نبوت جو جھوٹا ہو اس سے دلیل نبوت مانگے تو کفر ہے، تو پھر تم ان سے دلائل مانگتے کیوں ہو؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، جو ہمارے امام نے فرمایا اس کو تم سمجھے نہیں ہو۔ میں اکثر گفتگو کرتا ہوں اور اپنے گفتگو کا محور ایک جملہ بنا لیتا ہوں، اس کو محور بنا کر پھر دو گھنٹے عقائد سمجھاتا ہوں۔ ایک جملہ آج سمجھ لیں، اس کو محور بنائیں گفتگو کا۔ یہ ایک ہمارا مخالف ہے اور ایک ہم ہیں، جو عقیدے پر ہمارا مخالف ہے وہ ہماری بات کو سمجھتا نہیں، ہم پہ اعتراض کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم سمجھتے نہیں تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ سمجھے دونوں نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھا تو معترض بنا، ہم نہیں سمجھے تو مجیب نہیں بنے۔ وہ سمجھ لیتا اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھ لیتے جواب دے لیتے، نہ وہ سمجھتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے آج صبح جامعہ بنوریا تخصصات اور دورہ حدیث کے طلبہ تھے، سب جمع تھے، میں نے ان سے کہا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے ہمارے آج کے دور میں المحنت پہ بات چلتی ہے، کوئی المحنت کا موافق ہے، کوئی المحنت کا مخالف ہے۔ جو بندہ المحنت کی مخالفت کرتا ہے اس سے پوچھو المحنت پڑھی ہے؟ کہتے نہیں۔ جو کہتے المحنت میری کتاب ہے، تو نے پڑھی ہے؟ کہتے نہیں۔ مخالفت کرنے والا بھی نہیں پڑھتا، موافقت کرنے والا بھی نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا تو اعتراض کرتا ہے۔
ہم نہیں پڑھتے تو جواب نہیں دے پاتے، تو اپنے امام کی بات کو سمجھیں، پھر بندہ کبھی الجھن میں مبتلا ہرگز نہیں ہوتا۔ مجھے گفتگو کے دوران ایک بات یاد آئی، میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب فلاں بندہ یہ پہلے مسلک دیوبند والا تھا، اب اس نے مسلک تبدیل کیا ہے اور یہ پھسل کے ادھر چلا گیا ہے، اور وہ دو باتیں کہتے جی میں اس لیے گیا ہوں کہ میں حنفی تھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا میں نے جملہ پڑھا، امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرا مسئلہ لے اس مسئلے کو چیک کرے، اگر حدیث کے مطابق ہو تو لے لے، حدیث کے مخالف ہو تو میرے مسئلے کو چھوڑ دے۔ میں نے ابو حنیفہ کا مسئلہ لیا، میں نے چیک کیا، حدیث کے مخالف تھا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے فقہ کو چھوڑا، میں ادھر چلا گیا۔ میں نے کہا وہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھائیں، یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، میں نے کہا ہمیں بھی سمجھائیں۔ کہتے ہیں امام صاحب نے مسئلہ لکھا، کوئی شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، تم نے سنتیں نہیں پڑھنی، میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، سنت نہیں پڑھی، بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے سنتیں پڑھی ہیں ہر رکعت؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قم فرقہ، کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو۔ امام سے فرماتے ہیں نہ پڑھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑھو۔ تو میں نے مسئلہ چیک کیا، حدیث کے مطابق نہیں تھا، میں نے مسئلے کو چھوڑ دیا، میں ادھر چلا گیا۔ میں نے کہا بیٹا بات یاد رکھنا، اگر امام صاحب کا جملہ سمجھتا، مسئلہ چیک نہ کرتا، مسئلہ سمجھ جاتا تو چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ کہا جی میں بات سمجھتا تو چیک نہ کرتا۔ میں نے کہا جو امام صاحب نے فرمایا کہ میری بات چیک کرو، اگر تو بات سمجھتا تو کبھی چیک نہ کرتا، اس میں سمجھنے والی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک گولی دی، 200 روپیہ لے لیا، کہا جی اتنی مہنگی؟ کہا یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، یہ امپورٹڈ ہے، ہم نے باہر سے منگائی ہیں، جاؤ کسی کو چیک کراؤ، اگر ٹھیک ہو تو کھانا، ٹھیک نہ ہو تو گٹر میں پھینکنا، اور مجھ سے 400 لے لینا۔ اس نے ایک بندے کو گولی چیک کرائی، اس نے کہا نہ کھانا، یہ تو زہر ہے، اس نے گٹر میں پھینکی اور شام دوسرے دن چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب 400 روپیہ دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا جی آپ نے خود فرمایا چیک کراؤ، میں نے گولی چیک کرائی تو زہر تھا، میں نے گٹر میں پھینکا تو مجھے 400 روپیہ دو۔ شاہ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب فرمان لگے تھوڑے دیا پترا تو میری گل ہی نہیں سمجھا، تھوڑے دیا پترا تو میری گل ہی نہیں سمجھا، تو نے کس سے چیک کرائی؟ کہا جی بشیر موچی کروں۔ کس سے چیک کرائی؟ بشیر موچی سے۔ ڈاکٹر نے کہا تھوڑے دیا پترا تو میری گل نہیں سمجھا، میں کہا نا چیک کرا، بشیر موچی کو نہیں، MBBS ڈاکٹر کو۔ میرا مقصد یہ تھا کہ موچی سے چیک نہ کراؤ، MBBS سے ڈاکٹر سے چیک کراؤ۔ میں نے کہا جس طرح وہ نہیں سمجھا تو بھی نہیں سمجھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کرو، وہ تجھے پکوڑے بیچنے والے کو نہیں کہا، گنڈیری بیچنے والے کو نہیں کہا، وہ اگر کہا ہے تو امام مالک کو، تمہیں نہیں کہا، امام مالک کو، مجتہد کو، امام بخاری کو۔ تو نے سمجھا کہ مجھے کہا ہے، تجھے کسی نے کہا مسئلہ چیک کر۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، یہ پھر رہے ہوتے ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے حکومت نے کسا ہے ان کو، اب ان کی جان پہ آئی ہے۔ میں آپس سے گرفتاری پر کوئی غمزدہ نہیں، تم ہو غمزدہ، میں نہیں ہوں۔ ہمارے بہت حضرات نے کہا تاریخ چلاؤ، میں نے کہا چلاؤ، ہم نہ اس پر خوش ہیں نہ اس پہ ناراض ہیں، بھگتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ گھومتے تھے گلیوں گلیوں میں، ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ میں جی فلان جگہ پر گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے ٹریننگ کی ہے۔ کہاں پہ؟ جماعت الدعوہ سے۔ اب کیا کرتے ہو؟ بیشتی زیور چیک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہو رہا تھا، بیشتی زیور چیک ہو رہا ہے، فضائل مار چیک ہو رہا ہے۔ بھائی تو ٹریننگ کی ہے تو اپنا کام کر، سیکھا برود ہے اور چیک کیا ہو رہا ہے بیشتی زیور۔ میں نے کہا چیک کیا مسئلہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیشتی زیور میں اگر انگلی پر پیشاب لگاؤ چاٹ لے انگلی پاک ہو جاتی ہے،
میں کہتی ہوں پورے بہشتی زیور میں صرف تو نظر آیا اور کوئی مسئلہ تجھے نظر نہیں آیا. شیطان کم از کم سوچ لیتا میں نے چیک کیا کرنا ہے, کی ٹریننگ ہے اور چیک بہشتی زیور ہو رہا ہے, کی ٹریننگ ہے اور چیک فضائل مال ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھو, اللہ کے لیے سمجھو. میرے موبائل میں اب بھی میسج موجود ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فیض اللہ خان ARY کا صحافی ہے, پڑھو ذرا. اس نے کہا جی میرا بیٹا بیمار ہوا تو میں ان کے پاس گیا. آپ نے سمجھا فلاں انسان فاؤنڈیشن بہت بڑا کام کر رہی ہے. اس نے کہا میرا بیٹا شدید بیمار ہے, میں ان کے پاس گیا ہوں اور جو علاج ایک جگہ سے 700 کا ہوتا ہے یہ ہمارا علاج 1000 کا کر رہے ہیں. میں وہاں سے نکلا کسی اور پرائیویٹ اسپتال میں چلا گیا. اس دن میرے اوپر حقیقت کھلی یہ فلاں انسانیت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. لڑکا حنفی ہوگا, پہلے اس کو غیر مقلد کریں گے, پھر اس کے ہاتھ میں اسلحہ دیں گے, پھر اس کو مروائیں گے اور پھر کہتے ہمارے ڈرے گا کہ دیوبندی ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. بدنام ہم وہاں پہ ہوتے رہو. داعش کا مسئلہ اٹھا ہے, میڈیا میری بات کو ریکارڈ کر رہا ہے, ایجنسی والے بیٹھے ہوں گے پورے پاکستان میں سے, تو مجھے 2 نام دے دو جو کسی مدرسے کے فاضل ہوں اور داعش کے اندر جا کر کام کرتے ہوں. میں تمہیں 20 نام پیش کرتا ہوں جو جماعت الدعوہ میں تھے اور اب داعش کے اندر کام کرتے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے. یہ پاکستان کی میڈیا کی خبریں ہیں, کسی مدرسے کی خبر نہیں ہے. میں صرف کہتا ہوں داعش کنٹرول کرنا ہے تو ان کو سنبھالو, ملک کی دہشت گردی کنٹرول کرنی ہے تو ان کو سنبھالو جن کا کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارا 25 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد ہوٹل میں امام وظیفہ سیمینار ہوگا. 2 سال قبل ہمارا سیمینار تھا اسلام آباد ہوٹل میں. مجھے اسلام آباد کے مولانا صاحب فرمانے لگے دعوت نامے پر رابطہ علم اسلامی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا بھی نام لکھ لو, ان کو بلاتے ہیں. میں نے کہا یار میرا ان سے رابطہ نہیں ہے, تعارف نہیں ہے, وہ نہ آئے تو پھر کہا جی آپ نام لکھ لیں. نام لکھ لیا ہم نے. اچھا صبح کنونشن تھا, آج ہفتہ تھا, میں اسلام آباد پہنچ گیا. میں نے کہا مولانا دعوت نامے پر نام تو ہے, آپ نے دعوت دی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا چلو رابطے کے دفتر جاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. ہم دفتر میں گئے تو ڈپٹی ڈائریکٹر نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا آپ نے سیمینار کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کیوں رکھا ہے, آپ کوئی اور نام رکھتے, یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ جواب آپ سمجھے اور آگے دیں. میں نے اسے کہا کہ پاکستان کے جو سنی العقیدہ لوگ ہیں ان میں 95% پاکستان کی آبادی میں یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں, ہمارے امام کی تقلید کرتے ہیں. اور ہمارے امام کا مسلک یہ ہے اگر حاکم فاسق ہو تو اس کی اطاعت میں رہ کر کام کرو, اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ. ہم امام کے نام پر جمع کریں گے, اپنے امام کی بات سمجھائیں گے, یہ لوگ اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور ملک میں امن رہے گا. وہ فوراً کہتا ہے سبحان اللہ, اس نام پر تو سیمینار فوراً کرنا چاہیے. لیکن آپ چونکہ آ جائیں, آج مجھے جدے سے اجازت لینی پڑے گی اور شاید رابطہ نہ اجازت لو ملے تو میں پھر جاؤں گا. میں نے اس لیے کہا ائمہ کے مقلد یہ قتل و غارت ملکوں میں نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ چیکر تھا, میں نے کہا امام صاحب کی بات سمجھتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا مسئلہ سمجھتا تو اتر نہ جاتا. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا 2 مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. رمضان المبارک میں ایک شخص نے روزہ رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالت روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا, اللہ کے نبی کے پاس گیا جی مسئلہ, آپ نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو. کہا جی میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے. فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. اس نے کہا جی میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کھانا بھی کھلاؤں. وہاں بیٹھے تھے ایک صحابی آئے, کہ یا رسول اللہ کھجوروں کا ٹوکرا مساکین مدینہ کے لیے صدقہ ہے. آپ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ کھجوریں لے لو, مساکین مدینہ میں تقسیم کر دو. کہا جی مجھ سے زیادہ مسکین ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا خود کھا لو, یہی تمہارا کفارہ ہے. اب بات سمجھنا. نمبر 2 مسئلہ, مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی بات چل رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے گھوڑا خریدا. یہودی کہتے ہیں میں نے نہیں بیچا. وہیں تشریف فرماتے صحابی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خزامہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ کہتے ہیں گھوڑا نہیں بیچا, حالانکہ اس نے بیچا ہے.
انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا اور اس نے بیچا ہے۔ فرمایا تو گواہی کیسے دیتا ہے؟ تو اس نے کہا جبریل آتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم گواہی دے دیتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پہ مان لیتے ہیں۔ تو گھوڑے کی تجارت بن دیکھے آپ کے فرمانے پہ نہیں مان سکتے۔ آپ نے فرمایا مدعی کے حق میں جج فیصلہ تب کرے گا کہ جب گواہ دو ہوں، لیکن خزامہ ایک ہو جائے کہ دو کی جگہ پہ کافی ہے۔ میں نے کہا مجھے اب تو بات سمجھا، اگر کل عدالت میں کیس ہو، مدعی ایک گواہ پیش کرے تو جج کہتے ہیں دوسرا گواہ پیش کرو، مدعی کہتے ہیں میں اکیلا کافی ہوں، گواہ میں اکیلا کافی ہوں۔ جج پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور پاک نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جب خزامہ نے فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گواہ دو کی جگہ پر ہے، تو جب میں کہتا ہوں تو میں دو کی جگہ پر کافی کیوں نہیں ہوں؟ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ میرے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا جی قانون تو یہی ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے، فیصلہ تب ہوگا، لیکن یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے وہ ایک دو کی جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ رمضان میں روزہ رکھ لے بیوی کے پاس چلا جائے اور پھر مسجد میں آ کر امام صاحب سے کہ امام صاحب مجھے کھجوریں کھلاؤ، امام صاحب پوچھے کیوں؟ وہ جی میں روزہ توڑ کر آیا ہوں۔ امام صاحب فرمائیں کہ جوتا لاؤ، وہ کہے گا جی اللہ کے نبی نے کھجوریں دی ہیں، آپ ہمیں جوتے مارتے ہو۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے؟ بولے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا جی قانون تو یہی ہے اگر روزہ توڑے تو غلام آزاد کرو، غلام آزاد نہیں تو 2 ماہ کے روزے رکھو مسلسل، اگر نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ صحابی کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو جب امام خطبے کے لیے آ جائے، مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے فلا صلاۃ ولا کلامہ، پھر آپ نے بات بھی نہیں کرنی اور آپ نے نماز بھی نہیں پڑھنی، یہ قانون ہے۔ وہ صحابی آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو پڑھ لے، یہ خصوصیت ہے۔ قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ قانون بھی سمجھتے ہیں، خصوصیات بھی سمجھتے ہیں، قانون الگ ہے، خصوصیت الگ ہے۔ جس طرح روزہ توڑ دے قانون الگ ہے، اس کی خصوصیت الگ ہے۔ مدعی کے گواہ 2 ہوں قانون الگ ہے، 1-2 کی جگہ پھر کافی ہے، خصوصیت الگ ہے۔ اس طرح جب امام خطبہ شروع کرے تو سنتیں نہ پڑھے قانون ہے، اس سے پڑھوائیں یہ خصوصیت ہے۔ ہمارے امام قانون بھی جانتے ہیں، خصوصیت بھی جانتے ہیں۔ اگر ابو حنیفہ کا جملہ پڑھ لیتے تو کبھی چیک نہ کرتے، مسئلہ سمجھ لیتے، کبھی فقہ حنفی کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا، خصوصیات الگ ہوتی ہیں اور قوانین الگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں وہ بات سمجھا رہا تھا، وہ سمجھا نہیں، اعتراض کرتا ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم جواب نہیں دیتے۔ وہ سمجھ جائے تو اعتراض نہ کرے، اور اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم جواب دے لیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے عقائد کو سمجھیں اور سمجھ کر دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ اللہ اس کے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی گفتگویں ہو چکی ہیں اس کو سمیٹیں، اس کو محفوظ کریں، دلائل یاد کریں اور آگے دلائل بیان کریں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله